السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 اور 20 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ایو شیئن، ایو کون سی، شیئن چیز، کون سی چیز، اکبرو زیادہ بڑی ہے۔ اکبر اور اصغر یہ اردو میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، کبیر بھی یہیں سے بنے گا، اور اللہ اکبر جیسے آپ کہتے ہیں، بڑا، سب سے بڑا، اکبر زیادہ بڑا۔ شہادہ گواہی میں، گواہی میں کون سی چیز بڑی ہے، زیادہ بڑی ہے؟ آپ فرما دیں، قل اللہ، کہہ دو اللہ، شہید گواہ ہے، شاہد اور شہید یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ شہادت گواہ، گواہی، شہادت گواہی ہوتی ہے۔ شہید گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بین درمیان، جیسے ماں بہن ہم کہتے ہیں، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وہی کیا گیا ہے، اوحیا وہی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، ھذا القرآن لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، لام تاکہ، انذر میں ڈراؤں، کم تمہیں، یہ نذیر ڈرانے والا بھی یہاں سے بن سکتا ہے، نون زال یہ رے ہو تو نذیر بن جائے، بے ہی اس کے ذریعے، ومن بلغ اور جسے پہنچے، من جسے، بلغ پہنچے، یہ بالغا اور تبلیغ اور بالغ یہ کئی بار آپ پڑھ چکے۔ آئنکم لتشہدون، آ کے معنی کیا، ان بے شک کم تم، کیا واقعی تم، لتشہدون گواہی دیتے ہو، واو نون آخر والا جمع کی علامت ہے، وہی روٹ ورڈ آ گیا، شین ہا دال، انا کے بے شک، مع اللہ ہے اللہ کے ساتھ، مع بما یہ لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آلہتن اخرى، اخرى دوسرے، آلہہ معبود، کیا بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ قل آپ فرما دیں، قل لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیں، انما در حقیقت، یہ پہلے بھی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، بے شک
ترجمہ کرنا اس کا یہ چھوٹے معنی ہیں، صرف یہی اس کا معنی ہم کرتے ہیں انما، در حقیقت ہوا وہی الہ واحد، الہ ہے ایک، واحد ایک معبود ہے، واحد و اننی اور میں بے شک، اننی میں بے شک، بری مما بری ہوں، بیزار ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، تم شریک بناتے ہو۔ آیت مبارکہ لمبی ہے، اس کا ہم ٹکڑوں میں ترجمہ کریں گے بامحاورہ تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کون سی چیز گواہی میں زیادہ بڑی ہے؟ پھر فرمایا خود ہی کہہ دیں اللہ، اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں اور جسے پہنچے، یعنی یہ قرآن جس تک پہنچے اس کو ڈراؤں اور تمہیں بھی ڈراؤں۔ کیا واقعہ ہی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ آپ فرما دیں میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دیں در حقیقت وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بیزار ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب، آتینا ہم نے عطا کی، ہم انہیں، الکتاب کتاب، انہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، یعرفونہ کو دیکھیں تو عین رافع، عارفہ یا معرفت یا عارف یہ لفظ بنیں گے، پہچان کرنے والے کو عارف کہتے ہیں، معرفت پہچان ہوتی ہے، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، بن کی جمع ابنا بیٹے، الذین خسروا الذین جن خسروا نقصان میں ڈالا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان والے نہیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں، ہمارا رکوع بھی ہو گیا یہاں پہ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور بہت عمیق نظر سے دیکھا جائے تو قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ سب نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کی آیات میں پھر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ گواہی میں زیادہ بڑی چیز کون سی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ پیارے نبی آپ دوبارہ فرما دیں کہ اللہ خود ہی جواب دے دیں تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، تاکہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے کوئی غلط جواب آنے سے پہلے آپ خود ہی اعلان فرما دیں کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ نے کئی انداز سے گواہی دی ہے۔ ایک تو اللہ نے قرآن کو نازل کر کے، چلیں کوئی کہے گا کہ وہ تو قرآن کو مانتے نہیں تھے تو گواہی کیوں مانے اللہ کی؟ تو اللہ نے جو زمین و آسمان میں سسٹم مقرر کیا ہے، سورج چاند ستارے بنائے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو کفار مکہ تھے یہ بھی گواہی ہے۔ پھر آپ اکیلے تھے، اللہ کی دعوت لے کر اٹھے، بڑے بڑے سردار ناکام ہوئے، یہ بھی گواہی ہے۔ آپ کو انہوں نے حد درجہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کا منصوبہ نعوذ باللہ بنایا، اس میں ناکام رہے، اور اسلام دن بدن بڑھتا رہا، یہ بھی گواہی ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے۔ اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کا مقصد کیا بتایا کہ تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور ان کو ڈراؤں جہاں تک پہنچے۔ یہ جو قرآن ہے اس کا بنیادی مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے، لوگوں کو دنیا کی ناکامیوں سے ڈرایا جائے کہ اگر اس قرآن کو نہیں مانو گے تو دنیا میں ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا، آخرت کی پریشانیوں، آخرت کی عذابوں سے ڈرایا جائے کہ اگر اس قرآن کے نظریات کو نہیں لوگے تو یہ زندگی ختم ہونے کے بعد جو نئی زندگی آئے گی اس میں ناکامی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ قرآن کا مقصد بیان کیا گیا۔ اگر آج غور کریں تو قرآن کا یہ مقصد کیا ہم بیان کرتے ہیں؟ مجموعی طور پر سارے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، کیا مسلمان قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو خطرات سے ڈرایا جائے، جہنم، آخرت، پلسرات، قیامت وغیرہ، یا ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں؟ قرآن کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا جو شاید کسی اور کتاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ قرآن کو ہم نے جب شادی ہو
تو لڑکیوں کے دلہن کے سر پر سایہ کرنے کے لیے، جب کوئی روٹھ جائے اس کو منانے کے لیے، اس کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے کے لیے، اونچی جگہ رکھنے کے لیے، اور برکت اور دم درود کے لیے ہم نے قرآن کا یہی اس کو مقصد بنا لیا، جبکہ اس کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر کہ کتنے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں روزانہ، اور جو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ کتنے پڑھتے ہیں، اور جو اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کتنے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے۔ جب یہ پتہ ہی نہیں کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ کہتی کیا ہے، تو ہم کیسے ڈرائیں گے اور خود ڈریں گے۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، جس کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس کو مسلمان پڑھے جاتے ہیں۔ دنیا کی اور کوئی کتاب جس کی سمجھ نہ آئے، کوئی ایک آدھی لائن پڑھتا ہے اور رکھ دیتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن تو حیات کے اصولوں کی کتاب تھی، قوانین کی کتاب تھی، اور ہم نے اس کو محض برکت کے لیے سمجھ لیا۔ ہمارے ان حطات کا اور ہماری ناکامی کی ایک سبب یہ بھی۔ آگے فرمایا کہ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں؟ آپ فرما دیں نہیں، میں گواہی نہیں دیتا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، جو آپ نے کل پرسوں سبق پڑھا، پرسوں چوتھ، اس میں کفار کہا کرتے تھے کہ فرشتہ آ جائے جو آپ کے ساتھ اعلان کرے، کبھی کہتے کتاب آسمان سے لکھی ہوئی آ جائے ہم پھر مانیں گے۔ اب این اس کے اپوزٹ، ان کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں؟ اب اس کے بھی دلائل دینا پڑیں گے تمہیں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے۔ جب ہم سے دلائل مانگتے ہو تو اپنے باطل نظریات کے دلائل بھی دو، اور پھر ساتھ ہی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروا دیا کہ میں گواہی نہیں دیتا کہ اور معبود ہیں، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ وہی ایک معبود ہے، اللہ جو ہے، اور میں اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ کیا ہم نے کبھی شرک سے بیزاری کا اعلان کیا؟ اللہ جی تیرا قرآن پڑھتے ہوئے آج ہم ہر قسم کی شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے اس اعلان کو قبول فرما، آمین۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کو کہا گیا، جن کو کتاب دی گئی، کہ وہ اس سے مراد پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے کوئی بیٹوں سے نہیں بولتا، جتنا مرضی رش ہو۔ تو ان کو اس سے بھی بڑھ کر یہ پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور سچے نبی، لیکن ضد اور ہٹ درمی نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ اور یہ مکی صورت میں نازل کیا گیا ہے، حالانکہ یہ مدنی صورتوں میں ایسی باتیں آتی ہیں۔ اصل میں جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، عیسائیوں کے ساتھ، اور اسلام کے خلاف علمی باتیں انہی سے پوچھتے تھے۔ تو یہ بات ہے، اور آگے فرما دیا کہ جنہوں نے اور ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو
نقصان میں ڈالا ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔